الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا ولانا وشرفنا ونور عيننا ومختومنا وناصرنا وقطبنا وسراجنا وستارنا وجلالنا ومقبولنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آغاز کلام سے پیشتر اصول میلاد کے مطابق آئی ہمارا مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار مدنی تاجدار ہادی نسل انسانی سردار انبیاء محبوب یزدانی راحت العاشقین مراد المستقیم سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس بے قصا جار ساج درد مندہ سیاح الى مقاصد اسرا کے دلہا مکین امت حضرات کی سرکار مدینے کے تاجدار اللہ کے عطا سے ہر عالم کے مالک و مختار ہمارے اور آپ کے نہیں بلکہ ساری جمی کائنات کے آقا و مولا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بازمت بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مکارق ہے شہرانم مکسنی یا رسول اللہ، مکارق ہے شہرانم مکسنی یا رسول اللہ، پریشانم مکسنی یا رسول اللہ۔ ندارم جست مل جائے ندارم جست ماغائی تو ہی خود ساج و سامانم مکسنی یا رسول اللہ۔ اگر رانی وگر خانی غلام منت سلطانی دیگر چیزیں نمی دانم مکسنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن طبیبہ جار سازی کن مریض درد اسیانم مکسنی یا رسول اللہ۔ رضائی سائیں گے بے پر توی سلطان راترہر شاہ بحر عزی خانم مغسنی یا رسول اللہ۔ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم غلامان حضرت شاہ عالم یا رسول اللہ۔ لی خمسۃ نطفی بہا حد الوباء الحاتمہ المصطفیٰ المرتضیٰ بناہنا والفاطمہ۔ چراغ مسجد و محراب منبر بکر عمر عثمان حیدر الہی خیر برتانی بحق شاہ جیلانی بغیر تاب بلا افتاد کستی ضعیفان سکستہ رات کستی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ شاہ عالم میں ہوئے باری جولی بھر دیجیے گا ہماری رحمت یا الراحمین۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور حدیث صلاۃ پیش فرما لے۔ صلی اللہ علیہ نبی نمی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمتوں کی ہنسی برسات میں ہے آقا کا مزار اللہ اللہ، ٹکراتے سنہری جالی سے آتی ہے بہار اللہ اللہ۔ ایک طفل بروز عید ملا یعنی بچہ، ایک طفل بروز عید ملا تنہائی میں بیٹھا روتا ہوا، سرکار نے دیکھا پیار کیا سرکار کا پیار اللہ اللہ۔ ایک پل میں زمین سے عرش ملا پھر عرش بری سے فرش ملا، محبوب کی آمد کی خاطر رف رف کا سنگار اللہ اللہ۔ جس در کے سوالی حور و ملک، جس در کے بھگاری جن و بشر، جس در کے گدا ہے شمس و قمر اس در کا وقار اللہ اللہ۔ جس در کے سوالی حور و ملک، جس در کے بھگاری جن و بشر، جس در کے گدا ہے شمس و قمر اس در کا وقار اللہ اللہ۔ وہ بکر و عمر عثمان و علی ہے آئینہ کردار نبی، اسلام کے گلشن کی ہستی یہ پھول ہے چار اللہ اللہ۔ اسلام کے گلشن کے ہستے یہ پھول ہے چار اللہ اللہ۔ اب چھوڑ زمانے کی چاہت چل سوئے نبی تو جلد ظفر پیغام نبی لے آیا ہے، ہوتی ہے پکار اللہ اللہ۔ کس لیے فکر کرے حسر کے دن کیا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ کس لیے فکر کرے حسر کے دن کیا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ اے جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا۔ اور ڈوبتے میں مجھے کنارے لگایا کس نے، ڈوبتے میں مجھے کنارے لگایا کس نے، میرا آقا میرا مولا
میرا داتا ہوگا، ہے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا، اور ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا، قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا، رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے، رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے، ان کے قدموں میں گرا اختر خستہ ہوگا، کس لیے فکر کرے حشر کے دن کیا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین، والضحیٰ واللیل اذا سجا، چمکتے چہرے کی قسم، سبحان اللہ سبحان اللہ، دیدار کی آرزو ہے، سبحان اللہ، اور واللیل اذا سجا، اللہ، اور 28ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، حبیب آپ فرما دیجیے کہ تم موت سے نہ بھاگیے، اے لوگو موت سے نہ بھاگو، وقت آئے گا تمہیں موت تمہاری ملاقات کرے گی۔ حضرات، کل بھی آپ نے سماعت فرمایا، پرسوں بھی سماعت فرمایا، محبت، نسبت، شباہت، ان کی انداز سے ساری چیزیں آپ نے سماعت فرمائی، اور یہ بھی سماعت فرمایا کہ محبت ادب یہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ حضرات، دلی کے رہنے والے ایک شاعر تھے، ہندو تھے، دلو رام اس کا نام تھا، ہندو شاعر تھا، مگر وہ نبی کی نعتیں لکھتا تھا اور مسلمانوں کے جلسوں میں نبی کی نعت پڑھتا تھا، نبی کی نعت لکھتا تھا، نبی کی نعت پڑھتا تھا، ہندو تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کی روح نہیں نکل رہی تھی، اس کے خاندان والوں ہندوؤں نے کہا کہ بھئی ایسا کر تو کلمہ پڑھ لے تو تیری روح نکل جائے گی، کلمہ پڑھ لے تیری روح نکل جائے گی۔ اس نے کہا ایسی ہی بات ہے، آپ لوگ باہر جائیے۔ جب سب لوگ باہر گئے، دروازہ بند کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد باہر والوں نے محسوس کیا کہ اندر نور ہی نور ہے، منور ہی ہے، اور خوشبو آ رہی ہے۔ کیا تھا؟ اندر تاجدار کائنات روحی فدا احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تو میرا کلمہ پڑھ لے۔ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک شعر کہہ کر کے اس کا روح قبض ہو گئی، کلمہ پڑھتے ہوئے، کلمے کا ورد جاری تھا، شعر وہ کے لکھ دیا اس نے۔ شعر یہ تھا کہ جو گنگا سے پھسلا تو کوثر میں ملا۔ ہندوؤں کے نزدیک گنگا کا پانی معتبر، اور مسلمانوں کے نزدیک زمزم کا پانی، کوثر کا پانی معتبر۔ تو اب اس کا نام پڑ گیا دلو رام کوثری، کوثر کے نام پہ۔ تو کہا کہ جو گنگا سے پھسلا تو کوثر میں جا ملا، یوں میرے خدا نے مجھے پانی ہی پانی میں رکھا کہ اب میں کوثر میں آ گیا، اب میرے سامنے گنگا کی کوئی حیثیت بالکل نہیں ہے، میں تو زمزم کو اور کوثر کو متبرک مانتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے وہ کلمہ پڑھ کر کے نکل پڑا، روح نکل گئی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد ان لوگوں نے دروازہ کھولا تو اس کا روح نکل چکی تھی، شعر لکھا ہوا تھا، سمجھ گئے تھے، لیکن ہندو لوگ تھے نہیں سمجھے، مسلمان دو چار رہے ہوں گے وہ سمجھ گئے، لیکن اب بہرحال ان لوگوں نے ان کی ریت و رواج کے مطابق لکڑیاں جمائی جلانے کے لیے، اس کا لاشا مبارک رکھا اور لکڑیاں جلائی۔ جب ہاتھ جلائی، چند مسلمان کھڑے تھے،
انہوں نے کہا بھی کہ بھائی اب مسلمان ہو گیا ہے تو میں نے بولے نہیں ایسا نہیں، تو ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ کہتے ہیں کہ جب آگ لگائی گئی اوپر کی لکڑیاں جلی، نیچے کی لکڑیاں جلی، مگر کوثر کو کچھ نہیں ہوا، اس کا ایک بال بھی کچھ نہیں۔ کہا دیکھا تم نے دیکھا، ہم پہلے ہی بول رہے تھے کہ اس کا شعر بتا رہا ہے کہ کوثر سے مل گیا، صاحب کوثر تشریف لے آئے تھے، زمزم کا پانی اس کے نزدیک معتبر ہوا۔ کیا صلہ ملا نبی کی نعت لکھنے اور پڑھنے سے؟ ایک ہندو کو ایمان کی دولت ملی، دیدار رسول ملا، والضحیٰ کا چہرہ سامنے آ گیا، ہے نا، معراج بھی ہو گئی، بلندی بھی ہو گئی، ایمان بھی ملا، جنت بھی مل گئی۔ دیکھا محبت کا صلہ، کوئی دلیل ولیل میں نہیں پڑا ہو، جیسا کہ ہمارے کلمہ پڑھنے والے دلیلوں میں پڑ جاتے ہیں، دلیلیں اٹھاتے ہیں۔ دلیل ولیل کے چکر میں پڑھو گے تو ایمان چکر میں آ جائے گا، اور دلیل کو چھوڑ دو گے تو چکر سائڈ میں رہے گا، صراط مستقیم پر چلتے رہو گے۔ اسی لیے کسی کے چکر میں نہ پڑو، چکر میں ہمیشہ چکر میں انسان ایمان بھی گوا بیٹھتا ہے، اسلام بھی گوا، اور جو چکر سے دور رہتا ہے، یہودی ہو ہندو ہو، تو اسے ایمان مل جاتا ہے، دیدار مل جاتا ہے۔ یہ اسی طرح کا واقعہ ایک نظر آ رہا ہے اسی بلو رام کوسری کا، کہ ایک صحابی رسول عبد القدوس نام تھا ان کا، ان کے والد یہودی تھے، مگر یہ بیٹا جو ہے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن حضور کے پاس جاتا تھا، خدمت کیا کرتا تھا، کلمہ بعد میں پڑھنے والا، بس حضور سے محبت ہو گئی تھی، جاتا خدمت کرتا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، محبت بھی رکھتا تھا۔ اس کے باپ کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا محمد عربی کے پاس جاتا ہے، بہرحال کلمہ نہیں پڑھا ہے لیکن خدمت وغیرہ کرتا ہے۔ چند دنوں سے جب وہ نہیں آیا، ایک دو دن، تو میرے آقا نے پوچھا کہ وہ کہاں گیا؟ وہ یہودی کا بیٹا کا حضور وہ تو بہت علیل ہے، طبیعت بڑی خراب ہے، بیمار ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا چلو اس کی عیادت کی جائے، اسے دیکھا جائے۔ سبحان اللہ، جب خود آ جائے تو پھر بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات سرکار تشریف لائے اور اس سے فرمایا کہ دیکھا کہ نزع کا عالم ہے، آخری کیفیت ہے، آخری لمحات ہے، موت آ رہی ہے۔ فرمایا میرے آقا نے کہ اس شخص سے، اس یہودی کے بیٹے سے جو خدمت کیا کرتا تھا، کہ تو میرا کلمہ پڑھ لے۔ اب اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اب باپ کی طرف دیکھا، اشاروں میں انہوں نے اشارہ کیا، اشاروں میں باپ نے کہہ دیا کہ محمد عربی کہتے ہیں تو پھر پڑھ لے، تیری مرضی ہے، پڑھ لے، حضور کہتے ہیں تیری مرضی ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجیے، کلمہ پڑھ لے۔ آقا نے فرمایا تو کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھتا رہا، دیدار کرتا رہا، روح نکل گئی۔ عبد القدوس رضی اللہ تعالی خدمت کا صلہ، ادھر اس کو کوثری کو، بلو رام کوثری کو محبت کا صلہ، نعت کا صلہ۔ اسے ان صحابی، اس یہودی کے بیٹے کو اس محبت اور خدمت کا صلہ کیا ملا؟ دیدار کرتا ہوا، کلمہ پڑھتا ہوا روح نکل گئی، کیا کامیاب ہو۔ اب جب اس کے جنازے میں صحابہ آئے، سارے صحابی بن گئے، صحابی رسول کا رتبہ لے لیا حضرت عبد القدوس رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اب ان کے جنازے میں بہت سارے صحابہ، جنازہ لے جایا جا رہا ہے، خود میرے آقا بھی ہے سبحان اللہ، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایڑی کے بل نہیں چل رہے ہیں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں، ایڑی اوپر کر کے۔ صحابہ نے عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ کیا بات ہے؟ کہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے اتنے آئے ہیں کہ زمین میں کوئی جگہ نہیں بچی ہے ابھی کہ اتنے رحمت کے فرشتے ان کے جنازے میں آئے ہوئے ہیں۔
خدمت کا صلہ، محبت کا صلہ دیکھو، ایک صحابی ابھی کلمہ پڑھا اور ابھی یہ رتبہ۔ بہرحال ان کے دفن سب خود حضور نے غسل دیا، کفن دیا، دفن میں شریک رہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے سارے ملائکہ فرشتے آئے، ان کو یہ درجہ کیسے ملا؟ کہا وہی جب میں نے کہا کہ کلمہ پڑھ لے، خدمت تو پہلے ہی کیا کرتا تھا، محبت تو اس کو پہلے ہی سے تھی، دل تو پہلے ہی ہو چکا تھا مائل، مگر اب زبان سے بھی کلمہ پڑھ لیا تو یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، کتنا ہی بڑا کافر ہو، کچھ بھی ہو، اسے ایمان کی دولت بھی مل جاتی ہے اور سارے گناہ اللہ بخش دیتا ہے، سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ تو جب اس نے کلمہ پڑھا تو پہلے ہی سے محبت تو تھی، اب یہ کافر نہ رہا کلمے کی برکت سے، اور میرے کہنے پہ کلمہ پڑھا، دل سے پڑھا، اب یہ صحابی بن گئے، اب ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ بس یہی ساری چیزیں ہے کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت دی کہ اتنے سارے فرشتوں کا ہجوم، فرشتے در فرشتے اترے، سبحان اللہ، فرشتوں کا نزول ہوا جنازے میں، کیا شان ہے۔ محبت کا صلہ دیکھو، خدمت کا صلہ دیکھو، اس دور میں بھی دیکھو تو صحابی، اور اس دور میں دیکھو تو بلو رام کوسری، ایسے واقعات آپ کو بہت سارے ملے تھے، یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، کچھ اور ہو گئے، ہندو ہو گئے، لیکن حضور کی محبت میں کرامت ہو گئی، کامیاب ہو گئی، ایمان مل گیا۔ پھر وہی بات ہے کہ جب ایک غیر محبت کر کے پا لیتا ہے، ادب کر کے پا لیتا ہے، تو محبت کرنے والا، کلمہ پڑھنے والا اگر کرے گا تو کیا نہیں ملے گا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور میلاد وہی مناتے ہیں جسے سرکار چاہتے ہیں۔ محبت کرنے والا کبھی خالی نہیں رہتا۔ اور حضرات گرامی دیکھیے محبت کا صلہ، حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، انتقال ہوا، رات کو انتقال ہوا، اس رات خواب میں بغداد میں 70 اولیاء اکرام نے خواب میں دیکھا کہ حضور بغداد تشریف لائے ہیں۔ سبھی نے یہی ایک سوال کیا، حضور بغداد آنے کی وجہ، بغداد آنے کی وجہ کہاں؟ میرے ذوالنون کو لینے آیا، میرے ذوالنون کو کے لیے آیا ہوں۔ سب ولی سمجھ گئے کہ لگتا ہے ذوالنون مصری کی روح پرواز کر رہی ہے۔ اٹھے اور معلوم کیا، خواب بشارت جب ہوئی تو واقعی پتہ چلا حضرت ذوالنون مصری، اور آسمانی ندا پر ایک آواز غیبی پھیلی جس کو سب نے سنی، اہل نظر نے سنی، کہ آج رات متقی نہیں تقویٰ کی موت ہو گئی، عاشق کی موت۔ ذوالنون کے لیے بغداد آ جاتے ہیں حضور، اولیاء کو بشارت ہو رہی ہے حضور آ رہے ہیں، کبھی انتظار کیا جاتا ہے، کبھی خود حضور آ جاتے ہیں۔ محبت دیکھو، یہ محبت کا صلہ، ذوالنون مصری نے محبت کی تو یہ صلہ ملا کہ جنازے میں بغداد میں حضور خود تشریف لے آئے۔ ایسے بہت سارے واقعات۔ محبت کرنے والا کبھی خالی نہیں، خدمت اور محبت خالی نہیں جاتی، محب محبوب بن جاتا ہے، خادم مخدوم بن جاتا ہے۔ آج کا محب کل کا محبوب بن جاتا ہے، آج کا خادم کل کا مخدوم بن جاتا ہے۔ مخدوم بننا ہے تو ڈائریکٹ مخدوم نہ بنو، خادم بنو، مخدوم بن جاؤ۔ محبوب بننا ہے، محبوب نہ بنو، محب بنو، محبوب بن جاؤ۔ معشوق بننا ہے تو عاشق بنو، معشوق بن جاؤ۔ بندہ نواز بننا ہے تو نہیں، بندہ بنو، بندہ پروری عطا ہو جائے۔ قریب نواز کیسے بن گئے؟ اللہ اکبر، کھڑے ہیں ایک صحرائے میں، ایک مقام پر دوران سفر، ساتھ میں کچھ خاص ہے، ایک گھوڑے سوار کا وہاں سے گزر ہوا گھوڑا، انہوں نے چہرہ دیکھا کہ نیک معلوم ہو رہے، ولی صفت معلوم ہو رہے، مقبول بارگاہ معلوم ہو رہے، گھوڑے سے نیچے اترے، ادب سے سلام کیا، غریب نواز کو سلام کیا، پھر گھوڑے پر بیٹھے اجازت لے کر جانے لگے۔ جب تک وہ جاتے رہے دور تک سلطان الہند انہیں دیکھتے رہے۔ پوچھا قریب ساتھی نے، حضور کیا بات ہے؟
کہا اس کی اس محبت سے اترنا، اس محبت سے سلام کرنے کو میں دیکھ رہا ہوں، محبت سے مجھے سلام کیا، کون ہے یہ، کیا نام ہے ان کا؟ کہا حضور انہیں شمس الدین کہتے ہیں۔ کہا میں چاہتا ہوں اس کے سلام کے جواب میں کچھ تحفہ بھی عنایت کر دوں، کچھ دے بھی دوں۔ اللہ اتنی غریب نواز کی عطا، میں چاہتا ہوں کہ اتنی محبت کرتے، دیکھو نبی علی ولی صاحب جب تم محبت کرتے ہو تو وہ کتنی محبت کرتے ہیں، نذرانہ محبتوں کو جب تم پیش کرتے ہو تو تم سے بڑھ کر وہ محبت کرتے ہیں۔ بلو رام کوسری کو دینی واقعہ سن، عبد القدس کا واقعہ، ہزاروں واقعات ہیں، ہزاروں باتیں ہیں، ہزاروں چیزیں، محبت کرنے والوں کو یوں انداز ہے اپنا اپنا۔ حضرات گرامی، کہاں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو سلام کے جواب سے کچھ اور بھی عنایت کروں، اس نے اتنی محبت سے جو سلام کیا ہے، کہا ان کا نام شمس الدین ہے۔ کہا تو پھر گواہ ہو جاؤ، سن لو، انہیں ہم ہندوستان کی سلطنت عطا فرمائیں گے، سلطان شمس الدین التمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا انہیں ہم ہندوستان کی سلطنت عطا کریں گے۔ وہ غریب نواز کی چوکھٹ جب ہندوستان کی سرحد ایران تک تھی، تنہا مالک ہندوستان غریب نواز، جن کی چوکھٹ پر اورنگزیب عالمگیر جیسے پوری ہندوستان پر حکومت کرنے والا، جب تک ایران تک جس کی جب یہ سرحد تھی، وہ بھی آ کر بھیک مانگتے ہیں غریب نواز سے، وہ کہتے ہیں شمس الدین کو ہم نے عطا کر دی۔ سبحان اللہ، محبت والوں کا یہ معاملہ ہے۔ جب ان ناپاک لوگوں نے کہا تھا غریب نواز کے مزار پہ جانا شرک ہے، چگنا شرک ہے، فاتحہ پڑھنا شرک ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ناپاک الفاظ استعمال کرے تھے، غریب نواز کا اشارہ ہوا ٹھیک ہے، تم نہیں آئے گے تو کیا ہوا، چوٹی والا آئے گا، چومے گا، حکومت لے جائے گا، ٹیکا والا آئے گا، سلام کرے گا، چادر کرے گا، لے جائے گا۔ یہ غریب نواز، یہ اللہ والوں کی، یہ نبیوں کی بارگاہ ہے، محبت کرنے والا محروم نہیں رہتا۔ لیکن اہل سنت اپنے مقام پر کھڑی رہی اور کہتی رہی، ہم تو تجھی پر مرتے ہیں، تو نے جانا، تو نے مانا، نہ رکھا غیر سے کام، تجھے جانا، تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے میں مسلمان گیا، مسلمان گیا۔ ایمان کے ساتھ مر جانا یہی سب سے بڑی نعمت ہے، یہی نعمت ہے۔ جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر دعا ہے کہ مولا نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ ایمان وہ چیز ہے، ایمان پر موت آ جائے اللہ کامیاب ہو گیا، اور پھر اگر دیدار ہو جائے، جیسا کہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، ہر مومن کو دیدار رسول ہوتا ہے، مگر کسی کو جلدی ہو جاتا ہے، کسی کو باقی رکھا جاتا ہے، موت کے وقت ہوتا ہے۔ ہر عاشق رسول کو دیدار رسول ضرور ہوتا ہے زندگی۔ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ محقق علی الاطلاق لکھتے ہیں، لیکن کسی عاشق کو جلدی ہو جاتا ہے، مگر کسی کو روک دیا جاتا ہے کہ ابھی نہیں، جب نزا کا وقت آئے گا، موت کا وقت آئے گا، تب ایسے عاشق بنو کہ کم سے کم موت کے وقت دیدار ہو جائے، زندگی میں نہ صحیح تو موت کے وقت بھی دیدار ہو جائے۔ علامہ شفیع اوقاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1984 کے اندر، علامہ شفیع اوقاڑوی جنہوں نے کراچی کو مدینہ بنا دیا، سنیت کی جان بنا، کوکب نورانی صاحب کے والد محترم علامہ مناظر اہل سنت شفیع اوقاڑوی صاحب، دل کا دورہ اٹھا، قریب کے ہاسپٹل میں ان کو بھرتی کیا گیا، علاج چالو تھا، زیر علاج تھے، بہرحال موت کا وقت قریب آ گیا 1984 میں۔ اللہ غریب، بہت سے علماء، بہت سے مسلمان مریدین تھے ہاسپٹل وغیرہ میں، لوگ چاہتے تھے حضرت پر جائے، بات کرے، یہ کرے، مگر یکایک کیا دیکھتے ہیں کہ علامہ شفیع اوقاڑوی حالانکہ بے حال پڑے ہیں، آنکھیں بند ہے، یہ ہے، اللہ اچانک آنکھ کھولتے ہیں اور بیٹھے ہو جاتے ہیں، ادب سے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مدینے کے تاجدار تمہارا شکریہ، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک تمہارا شکریہ، تم پر سلام ہو، تم پہ کروڑوں درود ہو آقا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، کہ جاتے جاتے دنیا سے دیدار عطا فرما دیا ہے، عطا کر دیا آپ نے، یہ کہہ کر کے پھر لیٹے اور کلمہ پڑھتے رہے اور روح نکل گئی۔
محبت کرنے والوں کا مقام یہ ہوتا ہے، دیدار ہو جاتا ہے، آقا آتے ہیں، والضحیٰ کا چہرہ ہوتا ہے، مگر ایسا عشق ہے، محبت ہونی چاہیے پیارے، تب وہ موت کے وقت تشریف لاتے اور دیدار ہوتا ہے۔ اور اگر اور زیادہ عشق ہے تو زندگی میں بھی ہو جاتا ہے۔ زندگی عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ ہر مومن کو، ہر عاشق کو ہوتا ہے، اندازہ لگائے، یعنی حضور کسی کو محروم نہیں رکھتے، سب پہ کرم کرتے ہیں، مگر وقت وقت کی بات ہے۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، جان دے دو وعدہ دیدار پر، جب تک جان نہیں دو گے دیدار نہیں، جان کا وقت، نزا کا وقت دیدار، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا کام نہ ہو ہی جائے گا۔ یہ ہے پیارے، یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی کرم نوازی، ان کو دیدار عطا فرمایا۔ تو اس طریقے سے عاشقین کے واقعات، محبت والے کے واقعات دیکھو، محبت کرنے والے کے مقامات دیکھتے چلے جائے گا۔ تو سلطان الہند یوں عطا کرتے ہیں۔ اسی پر ایک اور بات ہے، سلطان شمس الدین التمش، کہ وہی بادشاہ ہے کہ جن کی عصر کی نماز کبھی قضا نہیں، یعنی عصر تک بھی قضا نہ ہوئی، کبھی بغیر وضو آسمان کی طرف نہ دیکھا، کبھی تہجد نہ چھوٹی، یہ وہی بادشاہ، یہ بڑے زبردست ہے۔ یہ گئے تھے حضرت صوفی حمیم الدین ناغوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مرید ہونے کے لیے۔ صوفی حمیم الدین ناغوری، صوفی صاحب نے فرمایا ہم بادشاہوں کو مرید نہیں کرتے، واپس کر دیا، ہم بادشاہوں کو مرید نہیں کرتے، واپس کر دیا۔ بہرحال خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے، بڑے عمل والے تھے، عاشق رسول تھے۔ اللہ اللہ اللہ، سلطان شمس الدین التمش نے ایک مرتبہ دیکھا میرے پیر مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بیٹھے، قاضی حمیم الدین ناغوری بیٹھے، ایک اور اللہ کے ولی حضرت سعد الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھے۔ قریب گئے، عرض کیا حضور آج میں کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، لنگر کھانا ہے، باورچی کھانا ہے اس میں سے۔ کہا حضور باورچی کھانے کا نہیں، کچھ غیب سے کھلا دیجیے، عیب غیب سے کچھ کھلا دیجیے۔ چاہنے والا عاشق، اتنا محبت والا جب مانگتا ہے تو اسے منع نہیں کرتے۔ کہا ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، مٹی تھی، مٹی کو یوں ہاتھ میں لیا تو وہ حلوہ بن گیا۔ حضرت قاضی حمیم الدین ناغوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آستین میں سے پوری نکالی، تازہ تازہ۔ کہا یہ شیرہ اور پوری چلے گی یا کچھ اور؟ اب قریب میں حضرت سعد الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ قاضی حمیم الدین ناغوری نے کہا آپ بھی تو کچھ دے دیجیے، پان ہی نکال دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے، آستین سے تازہ بہترین پان، حلوہ پوری اور پان آستین سے، جیسے شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے آستین سے ید بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں، جو ان کے فقیر ہوتے ہیں، ہے نا، روشن ضمیر ہوتے ہیں، جو تیرے در کے فقیر ہوتے ہیں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں آستینوں میں۔ عزیز میاں صاحب نے کہا تھا جو تیرے فقیر ہوتے ہیں، بڑے نظر والے ہیں، نظر والوں کی بات ہے۔ عزیز میاں کی بھی کیا بات ہے، مکے جاتے ہیں تو وہاں کا بادشاہ آتا ہے، ملاقات کرتا ہے، کہا اتنے بڑے شاعر ہو تو کیوں نہ شہر حرم کے اندر قوالی پڑھا دی جائے۔ خوش نصیبی کی بات ہے، وہاں انہوں نے پڑھی تھی اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ تینوں پان وغیرہ نکال کر کے دیے، تو دیکھو سلطان شمس الدین التمش بھی ولی صفت ہے نا بھائی۔ عرض کیا حضور میں اکیلا کھاؤں، میری فوج بھی ہے، پوری فوج ہے۔ کہا دریائے کرم جوش میں تھا، مانگنے والا محبت والا تھا، مرید تھا، عقیدت مند تھا، جانتا بھی تھا اور مانتا بھی تھا، مانتا تھا۔ کہا ٹھیک ہے، جاؤ تم اپنی فوج کے پاس چلے جاؤ اور کہہ دو کہ تمام لوگ ہاتھ اوپر کر لیں، ہاتھ یوں کر لے۔ ٹھیک ہے، گئے فوج کے پاس، دوری پہ تھی، انہوں نے کہا کہ آپ ہاتھ یوں اوپر کیجئے۔ ٹھیک ہے، ہاتھ اوپر کی، ادھر سے میرے سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے مٹی سے یوں کیا، سبحان اللہ، حلوہ ہی حلوہ، ادھر سے کیا ادھر حلوہ شیرہ، ادھر سے حضرت قاضی حمیم الدین ناغوری نے ایسے کیا آستین سے، تو تازہ تازہ پوری یہاں سے سیدھے، ادھر سے پتہ نہیں درمیان تو دکھی، ادھر سے سیدھے انہیں کے ہاتھوں میں، ہزاروں کے ہاتھوں میں جو ادھر سے انہوں نے پان دیا، سب کے
سبحان اللہ، یہ دین ہے ان کے غلاموں، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔ یہ ان کے غلاموں کا معاملہ ہے، جو چاہے جسے چاہے نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے، در حبیب کی بات ہے۔ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ، دیکھیے میرے آقا کا ایک لقب امی بھی ہے، امی۔ امی کا مطلب ہے کسی سے نہ پڑھنے والا، کسی نے کوئی استاد ان کا نہ ہو، کسی نے کچھ سکھایا نہ ہو، بغیر سیکھے سب کچھ آ جاتا، امی، ان کا کوئی استاد نہیں۔ میرا آقا امی ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ ان پڑھ کر دیتے ہیں، ظاہری ترجمہ کر دیتے ہیں، ابے تو ان پڑھ ہوگا امی، تجھے امی کہا جائے تو ٹھیک ہے کہ تو ان پڑھ ہے جائے، مگر جب رسول کے لیے یہ کیا جائے، یہ امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوتا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی علم ما لم تکن تعلم الرحمن علم القرآن، اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی کے سکھائے، کسی نے نہیں سکھایا، کوئی استاد نہیں، کوئی کسی نے نہیں پڑھایا، کسی نے سکھایا نہیں، ویسے ہی اللہ نے علم دے دیا، اسے امی رسول کہتے ہیں۔ وہاں امی کے لفظ سے دھوکہ نہ کھائیے، رسول امی ہے، مگر امی کیسے؟ خدا ہی استاد ہے اور کوئی نہیں۔ اب اس امی کا فیضان دیکھو، کسی کو شباہت کا فیضان، کسی کو محبوبیت کا فیضان، اب یہ امی کا فیضان ابوالحسن خرقانی میں آیا، رسول امی کا فیضان۔ آپ قرآن میں ہی پڑھ سکو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی، آپ پڑھتے جائیے، رسول امی ہیں آپ، اور کیسے امی ہے، سبحان اللہ، زمانہ وہاں سے پڑھتا ہے، سیکھتا ہے۔ حضرات، امی کا فیضان کس ولی میں پایا جاتا ہے؟ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی امی ہے، کیسے؟ کسی سے پڑھیں گے، اب بغیر پڑھے ہیں ایسے ہی اللہ نے علم دے دیا، اور ایسا علم، ایسا محدث، ایسے حافظ کے واللہ لازم قربان جاؤ، یوں ہی پڑھے لکھے، لوگوں سے پڑھا ہی نہیں۔ لوگ سمجھتے تھے انہوں نے پڑھا ہی نہیں تو ان کو کیا آتا ہوگا، لیکن ان کو اللہ اور اس کے رسول نے پڑھا دیا تھا۔ امی کا فیضان ملا، دیکھو حضور کی امی ہونے کا وہ فیضان ان میں، بہت سارے واقعات ہیں آپ کے امی ہونے، امی کے حضور پر حدیث کے معاملات میں، دوسرے معاملات میں۔ ایک واقعہ عرض میں کروں کہ ایک مرید نے عرض کیا قریب رہنے والے خدمت گزار میں کہ حضور اس وقت قطب دورہ کون ہے؟ قطب الاقطاب، قطب دورہ بڑا کا۔ آپ نے فرمایا کوہ لبنان چلے جاؤ، لبنان میں پہاڑ ہے کوہ لبنان، وہاں قریب چلے جاؤ۔ آپ جب سفر کر کے پہنچو گے تو وہاں ایک جنازہ ہوگا، اور پھر وہ جنازہ جو پڑھانے آئیں گے وہ حضرت جو ہے قطب دورہ ہے، قطب الاقطاب ہے۔ زبردست، جو تم نے سوال کیا ہے، کہا ٹھیک ہے حضرت، یہاں سے خرقان سے چلے، بہت سارا لمبا سفر طے کر کے لبنان پہنچے، اور جب لبنان پہنچے تو واقعی دیکھا وہاں جنازہ ہے۔ کہاں پوچھا لوگوں سے جنازہ کون پڑھائے گا؟ کہاں ابھی امام صاحب آتے ہو، امام صاحب آئیں گے ابھی پڑھا دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، تو چہرے پہ نقاب، آئے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے جانے لگے۔ اس نے عرض کیا آنے والے نے کہ حضور میں بہت دور سے آیا ہوں، خرقان سے آیا ہوں، ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ہے، آپ قطب دورہ اور اتنے بڑے درجے پر ہیں، کیا بات ہے، چہرے انور کی زیارت کرا دیجیے، چہرے مبارک کی زیارت کرا دیجیے۔ کہ ٹھیک ہے۔ جیسے ہی چہرے سے پردہ ہٹایا، خود ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی دیکھا بے ہوش ہو گیا، اور جب تک کہ ہوش آیا حضرت تو خرقان میں، اور فوراً جو ہے پوچھا لوگوں سے کہ حضرت کب کب آتے؟ کہاں نماز پڑھاتے ہیں امام صاحب؟
کہاں کب آتے؟ کہاں خرقان سے آتے، نماز پڑھاتے چلے جاتے. لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ امام صاحب کا کیا مقام ہے. کون ہے؟ جاننے والے بہت ہوتے، ماننے والے کی باتوں کی بات ہے. ماننا بڑی چیز ہے. وہ خادم تھا مگر نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہستی ہے. ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ. کہا اچھا تو اب کب آئیں گے؟ کہاں عصر کا وقت ہوگا تو آ جائیں گے. عصر کے وقت آ جائیں گے. ابھی نہیں ملے رہے، نہیں ملتے، وہ ٹائم پہ ہی ملتے ہیں عصر کے. کہا ٹھیک ہے. بہرحال عصر کے وقت جب حضرت آئے، نماز پڑھائی. نماز کے بعد دامن تھاما، حضور وہیں کہہ دیتے خرقان میں. اتنا لمبا سفر، اتنی مشقت، اتنا کا تو خرقان میں مجھے مل جائے. تو وہیں ملنا، وہاں کا ہے وہیں ملنا. یہاں کے لوگوں سے میں یہیں ملتا ہوں، وہاں کے لوگوں سے وہیں ملتا ہوں. جب وہ واپس آیا کہ حضور کہاں پہلے وعدہ کر کسی کو بتائے گا نہیں، یہ بات یہ راز کسی کو بتانا نہیں. خطبہ دورہ اور ساری باتیں جو چیز تو نے دیکھا ہے جانا ہے کسی کو بتانا نہیں. کہا جب تم مانتے ہی نہیں تھا تجھے منوانے کے لیے بھیجنا پڑا. کہا حضور وہیں بتا دیتا. کہاں کیسے بتاتا؟ میں بتاؤں گا میں ہی ہوں تو یہ کیسی بات ہوئی؟ میں ہی ہوں. تو دیکھ لینا جا کر بھائی، خود ہی دیکھ لینا کہ کون. یہ اللہ والوں کے معاملات ہوتے. امی تھے مگر ان کے مزار سے جب سلامی بھر کر گئے تو گھر گھر پر جاتے جاتے حافظ قرآن ہو گئے. امی تھے مگر ایک مرید نے عرض کیا حضور فلاں بہت بڑے محدث ہیں، میں ان کے پاس پڑھنے جانا چاہتا ہوں بغداد. کہا تو میرے پاس ہی پڑھ لے. وہ جاننا تو حضور تو امی ہے. ابے کون سی امی ہے؟ رسول پاک کے پیغام کی امی، غلامی رسول. کجا حدیث کی کتاب لے کے آ جائے. حدیث کی کتاب لے کر آئے. کپڑ حدیث. جب پہلی حدیث پڑھی کہا ٹھیک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا مطلب یہ، اس کا مرتبہ یہ. دوسری حدیث پڑھ. دوسری حدیث پڑھی تو فرمایا جو تو نے پہلے بار پڑھا نا آگے جو وہ صحیح ہے، درمیان میں وہ ملاوٹ ہے، اور آخری ٹکڑا وہ بھی صحیح ہے. جو تو نے پوری حدیث پڑھی ہے سنائی ہے، پہلا ٹکڑا صحیح ہے شروع میں، درمیان میں ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، اور آخری بھی صحیح ہے. یعنی دونوں وہ حضور کی حدیث ہے اور باقی بیچ میں وہ حضور کی حدیث نہیں ہے، اور اس کا مفہوم مطلب یہ ہے. پھر تیسری حدیث پڑھی، پورے اول سے آخر تک. کہا یہ حدیث ہے ہی مگر میں اس کا مطلب سمجھا دیتا ہوں، یہ قول ہے، یہ چیز ہے، یہ بھی چیز ہے. وہ سوچنے میں پڑ گیا کہ ایسا تو کوئی محدث بھی نہیں بتائے گا، پڑھانے والا بھی، کہ کون سا جملہ حضور نے کہا، کون سا جملہ حضور نے نہیں فرمایا. راز پوچھا حضور یہ راز کیا ہے؟ ایسا تو کوئی استاد نہیں دیکھا کہ جو بتا دے کہ یہ حضور ہی کا قول ہے، یہ حضور کا قول نہیں، اس میں یہ چیز ہو گئی. تینوں حدیث میں مجھے کہا راز جب یہ ہے بیٹا کہ جب حدیث پڑھاتے تھے میں حضور کا دیدار کر رہا تھا. جب تم حدیث پڑھ رہے تھے حضور سن رہے تھے، محظوظ ہو رہے تھے، میں سمجھ گیا یہ حدیث حضور کی ہے. جب تم نے دوسری حدیث پڑھی تو شروع میں تو حضور خوش تھے لیکن درمیان میں چہرہ سے معلوم پڑ گیا کہ نہیں. آخر میں پھر حضور مسکرا رہے تھے، چہرہ مبارک، تو میں سمجھ گیا چہرہ یہ ہے. تیسری میں تو حضور بالکل، اس کا مطلب ہے وہ من گڑت ہو گئی ہے، وہ کسی قول کو کسی نے حدیث بنا دیا ہے، ایسا نہیں ہے. دیکھا آپ نے، یہ روبرو دیکھتے ہیں، یہ روبرو دیکھتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام ایک مقام پر پہنچے، محفل ہو رہی تھی، بڑی حدیث بیان ہو رہی تھی، بڑا مجمع تھا، بڑے محدث علامہ بیان کر دے، اور ایک آدمی کونے میں دور اپنی مستی میں ہاتھ لگا کر بیٹھا تھا. خضر علیہ السلام بس محفل میں تھے، محفلوں میں ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھا کر کیا اور دیکھا کہ وہ آدمی بڑا اکیلا اکیلا بیٹھا ہے. جا کے ملے السلام علیکم وسلم. وہاں بیان ہو رہا ہے، حدیث ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، اور آپ یہاں بیٹھے ہو. عبدالرزاق صاحب بیان کر رہے ہیں اور آپ یہ کہا میں عبدالرزاق کی سنوں یا رزاق کی سنوں، بندے کی سنوں یا بندے کی خدا کی، بندہ نواز کی اللہ. کہا تو ہے کون؟ کہا وہی تو ہے. کہا تو مجھے نہیں پہچانتا باقی میں تجھے پہچانتا. کہا لوگ مجھے ڈھونڈ رہے. خضر علیہ السلام سوچنے لگے لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں تم مجھے نہیں پہچانتا، میں تجھے پہچانتا ہوں. حضور کی امت کے اولیاء کا مقام دیکھو امیوں کا. کہا تو خضر ہے نا، میں تجھے پہچانتا ہوں، تو مجھے پہچانتا ہے. کہا خضر کہتے میں اچھے اچھوں کو پہچانتا ہوں باقی تجھے نہیں پہچانتا.
تجھے نہیں پہچان پا رہا ہوں. کہا یہی تو ہے, میں تجھے پہچانتا ہوں, تو خضر ہے, گھوم پھر کے آیا ہے یہاں محفل کے اندر, اور لوگ پریشان ہیں کہ خضر مل جائے, اور خضر پریشان ہے کہ یہ کون ہے, اور یہ سوچ رہے ہیں کہ غوث اعظم کا مقام کیا ہوگا, غوث جیلانی کا مقام کیا ہوگا, جو ساری دنیا کو پہچانتے, خضر کو پہچان, مگر مقام غوث کو کوئی نہیں پہچانتا, مقام غوث کو کوئی نہیں پہچانتا, غوث العظم کو. یہاں تک کہ خضر علیہ السلام کہے آقا آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, غوث اعظم کہتے میرے ساتھ تم نہیں رہ سکتے. اور یہ جواب تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے خضر علیہ السلام کے پاس, میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, تو خضر نے کہا تھا اے موسیٰ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, میرے ساتھ رہنا ہے بڑا صبر رکھنا پڑے گا, بڑا ضبط رکھنا پڑے گا. اور وہ جواب غوث اعظم دے رہے ہیں خضر کو, خضر تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, بڑا مقام ہے تم. اب اندازہ لگاؤ اس امت کی اولیاء کا کوئی جواب نہیں ہے, تو اس امت کے رسول کا عالم کیا ہوگا. رسولوں کے رسول ہے پھر یہ, ان کی میلاد منا رہے ہیں, محبت کر رہے ہیں, اسی لیے محبت کرتے رہو, کبھی خالی نہیں رہو گے, کبھی خالی نہیں رہو گے. حضرت شیخ صحاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید نے 40 دن آپ کے ساتھ چلہ کیا. 40 دن کے بعد وہ کہتا ہے حضور میں نے ایک مشاہدہ کیا. کہا کیا مشاہدہ کیا؟ کہا جس پہاڑ پر ہم نے چلہ کیا ہے واللہ العظیم جواہرات ہے, سونے چاندی ہے, بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہیں, اور آپ یوں لوٹا رہے ہو, اور ایک مخلوق کے خدا نیچے کھڑی رہ کے لوٹ رہے ہیں, اس کا کیا معنی ہے؟ شیخ صاحب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ سب غوث اعظم کا فیضان ہے, جو دل پر انہوں نے دست رکھا تھا, ہاتھ رکھا تھا, اور مجھے زبان عطا فرمائی تھی, یہ اس کا کچھ فیضان تجھے نظر آیا, یا یہ فیضان ہے جسے ان کی در کی گدائی مل جائے, بے نشا بے نشا بے نشا ہو جاتا ہے, اور بے نشا ہوتے ہوئے بھی ان کا نام مٹتا نہیں, بے نشانوں کا نشا مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا, وہی ہو ہی جائے گا والی بات ہے. کرم سب پر ہے, کوئی ہو کہیں ہو, تم ایسے رحمت للعالمین ہو. یہ ایسے اولیاء کرام ہیں جسے چاہے نواز دے, جسے چاہے نواز دے. اگر اور بات بتاؤں تو بہت لمبی ہو جائے گی. محبت کا صلہ, محبت کا صلہ, ولی کی بارگاہ ہو, ولی کی بارگاہ ہو, صحابی کی بارگاہ ہو, اللہ کے رسول کی بارگاہ ہو, محبتوں کا جو نذرانہ پیش ہوتا ہے, محبتوں کی دنیا عجیب دنیا ہے. یہ محبت بھی عجیب شے ہے, ہر دل میں داخل نہیں ہوتی, ہر قلب کو دستک نہیں دیتی ہے. یہ محبت بھی عجیب شے ہے, یہ خدا کی محبت ہے, یہ رسول اللہ کی سچی محبت ہے. یہ محبت جب صدیق اکبر میں آئیں تو انہیں اس مقام پر پہنچا دیا کہ صدیق کا مقام ایسا ہے کہ فرشتے جبرائیل ان کا لباس پہنتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت جبرائیل جن کے قدموں کا بوسہ دے وہ رسول اللہ ہے, اور وہ رسول اللہ امتیوں پر کرم فرما دے تو کیا بات ہو, کیا بات ہو. اسی لیے پیارے حضور سے محبت رکھتے رہیے, ان سے نسبت رکھتے رہیے, ان کی محبت میں زندگی گزاریے, اور ان کی محبت میں ہی مرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ان کی محبت میں اگر موت آ جائے تو وہ موت کامیاب ہو جاتی ہے, وہ زندگی کامیاب ہو جاتی ہے. موت کے وقت اگر دیدار ہو جائے, تیری جب کہ دید ہوگی, جبھی میری عید ہوگی, میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے, ان کا دیدار ہو جائے نزا کے وقت, لمحہ کامیاب, وہ وقت کامیاب, وہ سیکنڈ کامیاب, یقین ان کی زندگی کی معراج ہو جاتی ہے. اسی لیے والضحیٰ واللیل اذا سجا, چہرے مصطفیٰ کی قسم, چہرے مصطفیٰ کی بات, اور یہ چہرے مصطفیٰ ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہ بڑے نصیب والے ہیں جو دیدار کیا کرتے ہیں, دیدار پا لیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بات کا میں دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی تمام باتوں کا فیضان عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. آپ حضرات صلوات و سلام کے لیے